ہمارے ادارے کی زنجانی جنتری 2021 مارکیٹ میں آ چکی ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ 12 امامیہ جنتری بھی ہمارے ادارے کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، بلکہ اب تو اس کی PDF فائلز بھی آپ تحفتاً منگوا سکتے ہیں۔ البرونی تقویم ابو ریحان البرونی کی یاد میں شائع کی جاتی ہے۔ یہ جنتری بھی ہے اور اس میں شہزادہ مصور زنجانی صاحب نے لکی نمبرز بھی ایڈ کیے ہیں۔ وہ بہن بھائی جو پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، انٹرنیشنل لاٹریز میں، پاکستان کے پرائز بانڈز میں دلچسپیاں رکھتے ہیں، وہ یہ جنتری بازار سے بھی خرید سکتے ہیں۔ مستقبل قریب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی PDF فائل بھی جو نیچے نمبرز آ رہے ہیں آپ اس کی منگوا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید یہ ہے کہ ہمارا جو رسالہ ہے فروری کا، یہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ اس کا پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک مفید اور نافع ثابت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی کی ویب TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام میں آج کے ستارے، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ فلک، راہ بر راہ زندگانی ہیں۔ آج کل آسمانی کونسل پہ ستاروں کی بڑی رونق اور چہل پہل ہے، اور یہ ساری رونق چہل پہل 12 منطقۃ البروج کا جو 10واں برج ہے، برج جدی، اس میں ستارے سارے اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، اور اگلے 2 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ چاند بھی یہاں پہ آ جائے گا، تو یوں 7 ستاروں کا یہاں پہ اجتماع ہو جائے گا۔ یہ اجتماع دنیا میں ایک انقلاب کی نشاندہی کرتا ہے۔ ذاتی دائچوں میں بھی یہ ستارے برج جدی میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ برج جدی چونکہ جب دائچہ بنایا جاتا ہے کسی کا تاریخ پیدائش، وقت اور مقام سے، تو 12 برجوں میں سے کوئی نہ برج افق پہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو پہلا برج مان کے ہم دیکھتے ہیں کہ برج جدی کہاں پہ آئے گا، پہلے بھی آ سکتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے۔ تو اس نسبت سے کسی بھی صاحب علم اسٹرالوجر سے آپ مزید رہنمائی لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پہ یہ ہے کہ یہ مہینہ استغفار اور صدقات کے لیے بہت اہم ہے۔ اب جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، صدقات دیں، استغفار پڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پہ کن کن ستاروں نے نظرات بنا رکھی ہیں۔ تو آج چاند کی سورج کے ساتھ قبل از طلوع آفتاب اچھی نظر ہے، تسدیس کی نظر ہے۔ یہ وقت چونکہ اللہ کے ہاں سجدے کا ہوتا ہے، عبادت کا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے تعلق ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اور جو بھی دعا کریں گے پروردگار آج کے دن کا آغاز آپ کے لیے اچھا کرے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو چاند ہی کی نظر ہے نیپچون سے، اور اس کے بعد زہرہ کی یورانس کے ساتھ۔ یہ آج 7 فروری کو 2 خراب نظریں ہیں، اور یہ یکے بعد کہ صبح 8-9 کے درمیان یہ نظریں قائم ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہ دن کا آغاز ہو چکا ہوگا، تو آپ خاص طور پہ محبت اور جذبات اور احساسات کے معاملات میں دوسروں سے گفتگو کرنے میں خاص طور پہ احتیاط سے یوں کام لیں کہ کمیونیکیشن میں مس انڈرسٹینڈنگ کے خدشات جنرلی جو آسمان پہ نقشہ بنا ہوا ہے یہ ہو سکتے ہیں متاثر۔ اور جن لوگوں کے رشتے کی بات چل رہی ہے ان لوگوں کو میں کہوں گا کہ صدقہ ودقہ ضرور دیں۔ کسی کی اگر منگنی ہو چکی ہے، کوئی شادی کے لیے جا رہا ہے، اور بلکہ مجموعی طور پہ اگر ایز اے اسٹرالوجر دیکھا جائے تو یہ فروری، مارچ، اپریل تک آسمان پہ ستاروں کی کوئی اچھی نظر نہیں کہ جس میں کوئی شادی کا نیک وقت نکالا جا سکے۔ انڈین لوگ اسے مہورت کہتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ شادیاں کر رہے ہیں وہ صدقہ خیرات ضرور دیں، اور اس کے لیے اب میں کیا عرض کروں، لوگوں نے معاملات پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں، لیکن آسمان پہ ستاروں کی شادی کے لیے کوئی اچھی مہورت، نیک وقت نکاح ان فروری، مارچ، اپریل میں نہیں ہے۔ تو وہ بہن بھائی جو اس کی تاریخوں کو آگے کر سکتے ہیں تو ان سے بھی میں والدین سے بھی عرض کروں گا کہ وہ اسے آگے کر لیں۔ یہ جو زہرہ کی خراب نظر بنی ہے، یہ ایسے معاملات میں، جذباتی معاملات میں، محبت کے معاملات میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ جیسے معاملات کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور اس کے بعد چاند کی عطارد سے ایک اچھی نظر بنے گی، یہ کوئی 11:15 بجے بنے گی۔ تو بگڑے کام سنوارنے کے لیے، پینڈنگ کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے، مکینیکل جو آپ کے کام ہیں اس کے لیے، اور روابط کے لیے آپ چاہے اعلیٰ لوگوں سے رابطے کریں، چاہے ادنا لوگوں سے رابطہ کریں،
اپنے ہم خیال لوگوں سے رابطہ کریں تو یہ وقت بھی بڑا مناسب ہے۔ اور اس کے بعد اذان ہو جائے گی، نماز پڑھ کے پروردگار سے دعا کریں کہ آج کل آسمان پہ جو ستاروں کی خراب پوزیشن ہے اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چاند آج کس برج میں ہے۔ تو چاند جناب ہمیں مل گیا برج عقرب میں، قمر در عقرب۔ اس کے لیے ائمہ معصومین کے ارشادات ہیں کہ چاند جب بھی برج عقرب میں آتا ہے تو ان 2.5 دنوں میں کوئی نیا کام، شادی بیاہ کرنا، کوئی اہم سفر کرنا، شب عروسی، سب چیزیں کے لیے ائمہ نے منع کیا ہے۔ امام جانتے تھے کہ لوگ اس علم کو اتنا نہیں سیکھ پائیں گے، لہٰذا انہوں نے یہ قمر در عقرب کا فرمایا۔ اور اکثر لوگ جو جنتریاں خریدتے ہیں، خاص طور پہ مومنین اہل تشیع، وہ جنتری صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ قمر در عقرب کو دیکھ سکے کہ چاند کس برج میں ہے۔ تو یہ 2.5 دنوں میں خاص طور پہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑھتے ہیں کہ آج کن لوگوں کے لیے مفید بہتر دن معلوم ہو سکتا ہے۔ یوں تو سبھی کے لیے احتیاط ہے، لیکن مجموعی طور پہ کچھ بہتری کی ہم توقع کر سکتے ہیں۔ برج ثور، اسد اور دلو والوں کے لیے، عقرب والوں کو تو احتیاط کی میں نے عرض کر دی ان کی خدمت میں، گھر قبول افتد ہے عز و شرف۔ اور کچھ بہتری ہے برج جوزا، برج سمرہ، برج قوس اور برج حوت والوں کے لیے۔ اور احتیاط کے لیے خاص طور پہ برج حمل، برج سرطان، برج میزان اور جدی والوں کو تو میں خاص طور پہ عرض کروں گا کہ وہ جناب اتنے ستاروں کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے اپنے گھر میں، ان کے گھر میں مہمان ہی مہمان چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو ان کا اپنا ستارہ 29.5 سال کے بعد اپنے گھر میں آیا، برج جدی میں زول کی آمد ہے، اور باقی ستارے جو آ رہے ہیں تو صدقات استغفار کریں، صبر و تحمل سے کام لیں۔ جیسے مہمان کسی کے گھر میں آتے ہیں تو میزبان ان کی سیوا کرتا ہے، ان کی میزبانی کرتا ہے، اچھے سے اچھی آپ ان کی خدمت کریں۔ اور یہ جب ستارے جائیں گے تو آپ کی ساری مصیبتیں بلائیں لے کے یہاں سے جائیں گے اور آپ کو خوش بختی عطا کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کون سے لکی نمبرز میں نے نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو آج 7 کو جناب جو مقصومی نمبر آپ کا نکلا ہے یہ تو 5 ہے، یہ تاریخ جمع کرنے سے آ جاتا ہے۔ اور مزید نمبرز آپ کے لیے جو نکلے ہیں یہ 8، 5، 6، 2 اور 1 ہیں، اور 5 نمبر آپ کا ہے ہی۔ وہ بہن بھائی جنہیں دلچسپی ہے لکی نمبر سے، پرائز بانڈ سے، نیشنل لاٹری سے، دنیا میں میرا کئی بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے کہ ہمارے ینگ ایسٹرالوجر مصور زنجانی صاحب گزشتہ 18 سال سے ایک تقویم نکالتے ہیں، البیرونی تقویم۔ البیرونی تقویم تو اس سے پہلے سے بھی نکل رہی، لیکن وہ جو بک نکالتے ہیں وہ انعام لکی نمبرز آئینہ قسمت میں ان کی کاوش ہے۔ ان کی کاوش کہاں تک کامیاب ہے یہ تو آپ انہوں نے پیشکش کی ہے کہ میری جنتری آپ جو نیچے نمبر آ رہا ہے PDF فائل منگوا کے تحفتاً منگوا سکتے ہیں۔ اس میں پورے سال کے نمبر دیے ہوئے ہیں، لاٹریز خرید لیں کہ پرائز بانڈ خرید لیں کہ اچھی ٹائمنگ اس میں دے رکھے ہیں، نہ صرف بلکہ وظائف دے رکھے ہیں، اور نمبر تو اس میں شامل ہیں ہی، اور جنتری بھی اس میں ہے شامل۔ تو یہ ایک تحفہ ہے، اس مفت کا ملا ہوا تحفہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ایک دکان پہ لکھا ہوا تھا کہ جناب ایک چیز آپ گفٹ لے سکتے ہیں۔ تو ایک خاتون وہاں پہ گئی، اس نے کہا جی مجھے ایک کے ساتھ ایک اور بھی گفٹ دیں۔ تو آپ کو ویسے یوں تو ہر ماہ آئینہ قسمت رسالہ PDF گفٹ مل جاتا ہے۔ یہ جب سے الیکٹرانک اور واٹس ایپ کے سلسلے آسان ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت آسان ہوئی ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں کبھی امریکہ جاتا تھا تو ہمارے جو پرانے موصل ہیں دوست ہیں، فیاض خان صاحب ہری پور کے ہیں، لاہور کے بلوال کے ہمارے فیاض خان صاحب ہیں، زین چودھری صاحب ہیں، تو میں انہیں باقاعدگی سے یہاں سے رسالہ بھجوایا کرتا تھا، اور وہ رسالہ ہفتے 10 دن کے بعد امریکہ پہنچ جاتا تھا۔ تو اب جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا ہے تو انہیں جناب ہم صرف میسج کرتے ہیں تو ان کے پاس بکس ڈلیور ہو جاتی ہیں، اور ہمارا جناب ایک جو پوسٹیج ہے اس کی اچھی خاصی سیونگ ہو جاتی ہے۔ ہمارے محکمہ ڈاک نے جناب ڈاک خرچ بھی بڑھا دیا ہے، تو اسی واسطے لوگ آج کل میسج کرنے لگے ہیں۔ بہرحال جدید طریقہ کار ہے، جو بھی طریقہ کار ہے اچھا طریقہ کار ہے، علم کو مفید ہی سمجھنا چاہیے تو اس سے فائدہ ہے، اور اگر اس سے آپ
دوسرے کام لیں تو پھر آپ اپنی الجھنوں مسائل پریشانیوں میں شکار ہو سکتے ہیں۔ آخر میں التجا کروں گا سبھی بہن بھائیوں کو جو دنیا میں کہیں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، ستاروں کی نشست برج جدی میں اکٹھی ہونے جا رہی ہے، 2 دن کے بعد چاند بھی یہاں پہ آ جائے گا، تو ستاروں کا دباؤ رہے گا جی۔ ہر انسان کے ذائقے میں یہ ستارے برج جدی میں اکٹھے ہوں گے، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ، چینج، تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اب کسی کے اگر اچھے گھر میں ہیں تو اچھائیاں دیں گے، کسی کو نارمل پوزیشن دیں گے، اور اگر خراب گھر میں ہے تو اس کی خرابیوں کو اجاگر کریں گے۔ لہذا نہیں معلوم آپ میرا پروگرام کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ صدقہ تو دیں، بہرحال صدقہ خیرات دیں۔ اور صدقہ ایک بڑی اچھی بات میں آپ کو، مجھے ابھی باتوں باتوں میں یاد آ گئی کہ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگ سائل مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ضرور کچھ نہ کچھ دیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہوتے، جب وہ مانگنے آتے ہیں تو آپ کو عموماً انسانوں کو، مجھے بھی ماضی میں غصہ آ جاتا تھا کہ یار یہ بندہ مستحق نہیں ہے، اچھا خاصا ہے، محنت کر کے اپنی روزی کما سکتا ہے، لیکن اسے مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تو بہرحال وہ ماضی کی باتیں ہیں، لیکن جب مولا کا میں نے ایک فرمان پڑھا تو پھر جناب چوں چڑھا کی گنجائش نہیں رہی کہ مولا کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی دیں جو مستحق ہے، اور جو نہیں مستحق ہے جیسے آپ سمجھتے ہیں اس کو بھی دیں۔ نہ معلوم کہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کر دے جس کے آپ مستحق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم کے جو 2 نام ہیں، آج چونکہ اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو چھٹی میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام یا رحیم ہو، یا رحمان ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، آپ آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے نمبر جمع کریں تو 756 بنتے ہیں۔ 756 مرتبہ اول آخر یا اعلیٰ جل مرتبہ درود شریف پڑھ کے پڑھیں۔ میرے دماغ میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اچھی اچھی باتیں ہدیہ کروں۔ شاذن جانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی کا لگ رہے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔